ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھیت کھلیان، اور آج کے پروگرام میں بات کریں کہ دیہی مرغ بانی میں کس طرح سے ہم مرغیوں سے زیادہ سے زیادہ انڈے حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح کے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ مرغیوں میں بہت سی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے بتایا کہ جو ہماری دیہی مرغ بانی ہے یا جو ہماری دیہاتوں میں مرغیاں پائی جاتی ہیں، جو صدیوں سے ہمارے انہی دیہاتوں میں پائی جاتی ہیں، ان کے اندر بیماریوں کے خلاف مدافعت بہت بہتر ہوتی ہے۔ اس کے باوجود رانی کھیت ایک ایسی بیماری ہے کہ جب اس کا نام کسی گاؤں میں لیا جاتا ہے تو سینکڑوں کیا ہزاروں کی تعداد میں مرغیاں جو ہیں لوگوں کو تلف کرنی پڑتی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس پہ قابو نہیں پایا جا سکا، اور کیا یہ انتہائی مشکل ہے رانی کھیت پہ قابو پانا؟ رانی کھیت ایک ایسی بیماری ہے جو ہوا کے ذریعے پھیلتی، ٹھیک، اور اس کا کنٹرول جو ہے وہ سوائے ویکسینیشن کے اور کوئی نہیں، ٹھیک، اور اس کا کنٹرول اتنا ایزی ہے اگر ہمارے دیہاتوں میں اس کی ویکسینیشن شروع کر دیں۔ سب سے ایزی طریقہ ویکسین کا ہے کہ آپ نے اس کی آنکھ میں قطرہ ڈالنا ہے۔ ٹھیک، اگر ہر فارمر جو ہے دیہاتی لیول پہ اگر آپ اپنے گھر میں کریں گے، ایک فارمر کہتے ہیں میں اپنے گھر کی مرغیوں کو ویکسین کر لوں گا تو میں بھی اتنا زیادہ افیکٹو نہ ہو۔ اگر وہ دیہاتی لیول میں شروع کریں کہ دیہات میں جتنی بھی مرغیاں ہیں آپ نے ہر مہینے ان کو ویکسین کرنی، ٹھیک، تو وہ سب سے بہترین ہوگا، اور اس سے اس بیماری کا کلا کما کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر مہینے ایک فارمر ان میں جو لیڈر بنے اور وہ ایک کلینک اپنا شروع کر دے کہ جو اس کا صرف رانی کھیت کی ویکسین کا ہے۔ ٹھیک، 30 روپیز 30 روپے کی ویکسین آتی ہے، ٹھیک، جو 100 مرغیوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ٹھیک، یعنی 30 روپے کی وہ ویکسین آتی ہے جو 100 مرغیوں کے علاج کے لیے ویکسینیشن کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بالکل، ٹھیک، 100 مرغیوں کے لیے کافی ہوتی ہے، اور جو ہے اس کا صرف آپ نے آنکھوں میں قطرہ ڈالنا ہے۔ ٹھیک، باقی اب پرانا طریقہ جو ہے نا جی اس کی انجیکشن لگانا یا اس کو سب کرنی انجیکشن لگانا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ صرف اسی وائل میں جو چھوٹی وائل آئے گی، وہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں اگر تو چھوٹی وائل آئے گی وہ 30 روپیز کی آتی ہے، اس میں صرف 3 ml آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ ٹھیک، پانی کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں، سادہ پانی لے لیں، اس کو اچھی طرح ابال لیں، ڈسٹل واٹر لے لیں، وہ ڈالا جا سکتا ہے۔ پانی صاف ہونا چاہیے، صاف پانی آپ نے 3 ml اس کے اندر ڈالنا ہے؟ 3 ml اس میں ڈالنا ہے، 3 ملی لیٹر آپ نے پانی 3 ملی لیٹر یا 3 cc پانی آپ نے ڈالنا ہے، ٹھیک، لیکن یہ کوشش کریں کہ وہ صاف ابلا ہوا اور ٹھنڈا کیا ہوا پانی، ٹھنڈا کیا وہ پانی ہو۔ ٹھیک، 3 ml اس میں مکس کر دیں، اور ہر مرغی کی آنکھ میں ڈراپر لے کے ایک ڈراپ ڈال دیں۔ صحیح، اور یہ عمل جو ہے نا ریگولرلی آپ کرتے رہیں، ہر ماہ آپ کو ہر ماہ ایک بار یہ عمل ایک بار کرنا پڑے گا، ٹھیک، اور اس سے آپ جو ہے نا تقریباً 90% آپ بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے شروع میں بات کی کہ ایک کسان جو ہے وہ لیڈ لے، وہ اپنا ایک چھوٹا سا کلینک بنا لے، اور وہ کہے کہ میں پورے گاؤں کی جو جتنی مرغیاں ہیں میں ایک بہت ہی کم معاوضے کے عوض میں ان کو رانی کھیت کے خلاف جو ہے ویکسینیشن کرتا ہوں، تو یہ تو بڑا کارآمد طریقہ کار ہو سکتا ہے، اور اس سے جو اتنی سینکڑوں ہزاروں مرغیاں تلف کرنی پڑتی ہیں ان سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ شیور، بالکل۔ ایون اگر کوئی ایسے فارمر انٹرسٹڈ ہیں، ہم ان کو یہاں پہ ویکسینیشن دینے کا صحیح طریقہ کار بھی بتا سکتے ہیں۔ ان کی یہاں پہ اپنے NARC میں، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں ہمارا پولٹری جو پروگرام ہے وہاں پہ ہم ان کی ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، ان کو اس ویکسینیشن کی باقاعدہ ٹریننگ دے سکتے ہیں، وہ آ کے سیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو انتہائی آسان طریقہ کار ہے، اور بہت سارے ایسے مراکز بھی پائے جاتے ہیں جہاں سے اس کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا۔ یہ بتا دیجئے کہ رانی کھیت بیماری کا جو لوگ نہیں جانتے اس بیماری کے بارے میں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کس طرح پتہ چلے گا کہ ان بیماریوں میں، یا جو پورا ایک فلاک ہے جو بہت ساری ڈھیر ساری مرغیاں ہیں ان میں رانی کھیت کی بیماری آ چکی ہے؟ اس کو ہمارے دیہاتوں میں کوکڑا بولتے ہیں، ٹھیک، اور زیادہ تر فارمر جو دیہاتوں میں وہ لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کی میجر سمٹم جو ہے اس کے پر گر جاتے ہیں، اس کی گلا ایسے خراش ہوتی ہے گلے میں، اور گلے سے ایک آواز نکلتی ہے جب مرغی سانس لیتی ہے، منہ سے رالیں بھی نکلتی ہیں۔ لیٹر سٹیجز میں یہ پاؤں سے رہ جاتی ہے، اور پاؤں سے ٹانگیں اس کی بیٹھ جاتی ہیں، اور یہ بالکل مرغی بیٹھ جاتی ہے اور پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب، رانی کھیت پہ ہم نے بات کی کہ اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جو ہمارے ہاں پائی جانے والی مرغیوں میں ہو سکتی ہیں؟ جی، اس کے علاوہ جو ہمارے دیہاتوں میں زیادہ تر ذکر کروں گا جو ہمارے دیہاتوں میں پرابلم آ رہے ہیں، دیہاتوں میں دوسری جو بیماری آتی ہے وہ چیچک ہے۔ ٹھیک، چیچک کی بیماری ایک بار شروع ہوتی ہے ایک دیہات سے اور آگے بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک، لیکن اس میں چیچک میں یہ اچھی بات جو ہے یہ ہے کہ اس میں مرغیاں اتنی زیادہ مرتی نہیں ہیں، ٹھیک، یعنی چند دنوں میں مرنے کی تعداد کم ہوتی ہے، مورٹلٹی ریٹ جو اس میں کم ہوتا ہے، اور چند دنوں میں مرغیاں خود بخود صحت مند ہو جاتی ہیں۔ اس کا اگر خدا نخواستہ دیہاتوں میں
اگر چیچک آ جائے تو اس کا صرف ایک ہی بہترین حل ہے کہ آپ جو میڈیکل سٹور سے آپ کو دوائی ملتی ہے نیلی دوائی کے نام سے، جو عام زخموں پہ لگانے والی ہوتی ہے، جنشن بلو کے نام سے، جنشن وائلٹ کے نام سے آتی، وہ آپ زخموں پہ لگائیں، صرف وہی طریقہ ہے۔ باقی آپ اس کو اچھی مینجمنٹ تھوڑا سا کریں، سردی گرمی سے بچائیں اور اس کے زخم پہ نیلی دوائی لگا دیں۔ اس کے تدارک کے لیے، چیچک کے تدارک کے لیے، اگر جو بندہ منتھلی ہر مہینے ویکسین کر رہا ہے، اگر وہ سال میں ایک دفعہ اپنے دیہات میں تمام مرغیوں کو چیچک کی ویکسین کر دے تو اس سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ وہ سال میں صرف ایک دفعہ چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں دیہاتوں میں پائی جانے والی جو ہماری صدیوں سے وہاں پہ جو مرغیاں رہتی ہیں ان کے بارے میں، تو جب اس بارے میں بات کی جاتی ہے تو خواتین کا کردار بھی بڑا اہم ہوتا ہے، چونکہ ہماری جو محنت کش خواتین ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ زراعت میں ان کی مدد کر رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ جو روشنی کی ہم نے بات کی کہ روشنی کا عمل بہت اہم ہے اگر ہم مرغیوں میں انڈوں کی تعداد کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس بارے میں آپ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ روشنی کی وجہ سے انڈوں کی تعداد بہتر ہو جاتی ہے؟ ایکچولی جو روشنی ہے نا وہ مرغیوں کی آنکھوں سے جذب ہو کے اس کے پیچوٹری گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرتی ہے، اور پیچوٹری گلینڈ جو ہے وہ اووریز کو سٹیمولیٹ کر کے فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون پیدا کرتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی پرندے ہیں وہ مارچ یا اپریل میں انڈے دیتے ہیں۔ آپ نے کسی پرندے کو نہیں دیکھا ہوگا جو جنگلوں میں رہتے ہیں یا جو جنگلی ہیں یا عام باہر رہتے ہیں، وہ ہمیشہ مارچ میں انڈے، مارچ، اپریل، مئی، جون میں۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی پرندے نے نومبر میں انڈا دیا۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ دسمبر میں جو ڈیلی روشنی کا دورانیہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح اس کی سٹیمولیشن ہوتی ہے، اور مارچ میں آ کے وہ ٹوٹلی فلی میچور ہو جاتے ہیں اور انڈا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے روشنی کا عمل جو ہے سائنسی بنیادوں پہ انتہائی اہم ہے، اور اگر اتنا سا کر دیا جائے کہ جہاں پہ مرغیوں کو رکھا جاتا ہے اگر وہاں پہ روشنی کا انتظام شام مغرب سے لے کے رات 11 بجے تک کر دیا جائے تو انڈوں کی تعداد بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ جی بالکل، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بڑی اچھی روشنی کریں، اگر آپ زیرو کا بلب بھی ڈربے میں لگا دیں وہ بھی اٹ سیلف اچھا کام کرے گا۔ ایون آپ لالٹین بھی چھوٹی جلا کے رکھ دیں، اس سے بھی اس کی ایگ پروڈکشن پہ ایفیکٹ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے پروگرام کے آغاز میں بات کی کہ بہت زیادہ اس طرح سے توجہ نہیں دی جا رہی ہے جو دیہی مرغ بانی ہے اس کے اوپر، حالانکہ عام سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو ہماری دیہی جو مرغیاں جو وہاں سے ان کا گوشت حاصل ہوتا ہے یا جو وہ دیسی انڈے جنہیں ہم کہتے ہیں وہ تو قیمت میں بھی زیادہ ہوتے ہیں، ناپید ہوتے جا رہے ہیں شہروں میں، لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کی غذائیت بھی بہتر ہے۔ تو اس بارے میں بتائیے کہ جب ان سے زیادہ بہتر پیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں تو کیا اپنے ذریعہ معاش کو بہتر بنا سکتے ہیں لوگ؟ مرغ بانی بھی تھوڑی سی توجہ دیں تو کیا ذریعہ معاش کے طور پہ بھی اس کو اپنایا جا سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جو فارمر دیہات میں جس نے 10 مرغیاں رکھی ہیں، ایک تو 10 مرغیوں سے وہ ڈبل پروڈکشن لے سکتا ہے۔ جب وہ 1 سال بعد اس کی پروڈکشن زیادہ ہو گئی، اس کو زیادہ پروفٹ ہوگا، وہ اپنے ساتھ والے ہمسائے کو بھی انڈے کھلا رہا ہے۔ اگر وہ 10 کی بجائے 100 مرغیوں پہ آ جائے تو اس کا ایک ذریعہ روزگار بن جائے گا، کیونکہ اس کو مینجمنٹ کا خرچہ کوئی نہیں ہے، اس کو لیبر کا خرچہ کوئی نہیں ہے، اس کی شیڈ کی کاسٹ کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ اسی اپنے گھر میں ہی 10 کی بجائے 100 مرغیاں رکھنا شروع کر دے تو ڈیفینیٹلی اس کی انکم میں زیادہ اضافہ ہوگا اور جو ہے نا اس کو زیادہ جو ہے نا پروفٹ ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ خواتین کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے، آپ کا عوام کے ساتھ ہر وقت رابطہ ہوتا ہے چونکہ تحقیق کے سلسلے میں آپ کو جانا پڑتا ہے، یہ بتائیے کہ ہماری جو دیہی علاقوں میں خواتین ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ جو ایک مرغ بانی کا اوورآل ایک صنعت ہے ملک میں، اس حوالے سے وہ ہماری جو خواتین ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ دیہاتوں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فصلوں میں بھی یا جو ہے نا گھروں میں بھی اکثر خواتین ہی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ جو مرد ہوتے ہیں یا تو آج کل وہ سٹیز میں زیادہ تر لوگ شہروں میں چلے گئے ہیں، اگر شہروں میں نہیں گئے تو وہ اپنے باہر کھیتوں میں ادھر دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور ہماری عورتیں ہی گھروں میں موجود ہوتی ہیں، وہ گھر کے کام کاج، صفائی ستھرائی اور پکانے وغیرہ میں، اگر اور مرغیاں انہوں نے گھر میں ہی رکھنی ہیں۔ اگر ان کی تھوڑی سی بہتر مینجمنٹ کر دے، اگر ان کو ٹرین کیا جائے، جو مرغیاں آلریڈی وہ رکھ رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہے پروڈکشن۔ میرا یہ سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے جو دیہاتوں میں خواتین ہیں وہ زراعت میں بڑی دلچسپی رکھتی ہیں اور بڑی مدد کر رہی ہیں،
سو ان کی اگر ٹریننگ پہ بات کی جائے، ان تک یہ معلومات پہنچے جو ہم بات کر رہے ہیں، تو اس سے خاطر خواہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. شیور، ڈیفینیٹلی، بالکل ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں، اگر مرغبانی کی بات کریں تو مستقبل میں کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری کے حوالے سے گاؤں میں بے روزگاری قدرے زیادہ پائی جاتی ہے، شہروں کا رخ کرتے ہیں لوگ، شہروں میں دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، آبادی کا جو سمندر ہے وہ شہروں میں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. سو کس طرح سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا مرغبانی کو، اگر جو دیہاتوں میں مرغبانی کی جا رہی ہے اس کو ایک صنعتی درجہ دینا چاہیے، اور اس کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ اس وقت جو کمرشل پولٹری یا پولٹری کی اوورآل سچویشن اس وقت جو ہے یہ ہے کہ پولٹری انڈسٹری پاکستان کی دوسری بڑی انڈسٹری ہے. ٹھیک. ٹیکسٹائل کے بعد پولٹری سب سے بڑی، اس سے بڑی انڈسٹری ہے، ٹھیک. اور اس پہ بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. اگر اس کو، جیسے ہماری پاپولیشن پریشر بڑھ رہا ہے، جیسے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اگر ہم اس طرف پولٹری کی طرف توجہ نہ دی یا دیہی مرغبانی پر زیادہ توجہ نہ دی تو یہ ہمارا پروٹین گیپ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. ٹھیک. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں پہ ہماری ریسورسز ایزیلی ہم مینیج کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم مینیج کریں، اور وہ ایزیلی آپ پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں. اس میں اتنا زیادہ اور آپ کا پرابلم کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ 76 ملین 7 کروڑ 60 لاکھ دیہاتوں میں ایسی جو مرغیاں جو صدیوں سے ہمارے یہاں رہتی ہیں وہ پائی جاتی ہیں، سو اگر ان کی تھوڑی سی مینجمنٹ بہتر کی جائے تو ان سے بہتر تعداد میں انڈے حاصل کیے جا سکتے ہیں. اور اتنی بڑی تعداد میں جب مرغیاں پائی جاتی ہیں سو بڑی آسانی سے اس کو تھوڑا سا بڑھایا جا سکتا ہے، تھوڑے سے ٹریننگ بہتر کی جائے لوگوں کی، سو خاطر خواہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی. دیکھیں جی، اگر جو پہلے ہمارے جو اس وقت انڈوں کی جو ٹوٹل پروڈکشن ہے، ابھی بھی جو دیہاتی مرغیاں ہیں وہ 32% ان کا شیئر ابھی تک ہے. ٹھیک. اگر وہی مرغی جو آپ پہلے 60 انڈے دے رہی ہے، اگر وہی مرغی 160 انڈے دینا شروع کر دے یا سے 120، کیا یہ ممکن ہے کہ اگر جو مرغی ابھی 60 انڈے دے رہی ہے، جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اس بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے کہ جو آپ تدابیر بتا رہے ہیں، کہ ایسا ممکن ہے کہ جو مرغی ابھی 60 انڈے یا 65 انڈے دے رہی ہے اس کی تعداد بڑھ کے 90 یا 100 انڈے ہو جائے گی اگر ان تدابیر پہ عمل کیا جائے؟ اس کی تعداد 60 سے بڑھ کر 160 ہو جائے گی. ٹھیک. 160 بھی ہو سکتی ہے. 160 ہو جائے گی. ٹھیک. اگر آپ اس میں اس کی بریڈ امپرومنٹ پہ توجہ دیں، ٹھیک. اس کی مینجمنٹ پہ تھوڑی سی روشنی کا دورانیہ کو سمجھیں، تیسرے نمبر پہ اس کی ویکسینیشن پہ توجہ دیں. اس کی ویکسینیشن کی یہ جائے. 3 چیزیں اگر آپ کر لیں تو اس کی انڈوں کی مقدار جو ہے وہ 60 سے 160 ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ مرغبانی کے حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں یا زراعت کے کسی بھی موضوع کے بارے میں آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800 84420. آپ ہمیں خط لکھ کے بھی پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. خط لکھنے کا پتہ ہے ABC NARC پارک روڈ، اسلام آباد. اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محسن قمر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.